ایک بار ایک گاؤں میں ایک امام مقرر کیے گئے، بہترین حافظ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بڑی شاندار کرتے تھے، وقت کے پابند اور تقوی والے تھے، لہٰذا لوگوں کو بہت پسند آئے۔ گاؤں کے لوگ بڑی عزت کرنے لگے۔ اس گاؤں کا ہر آدمی اس امام کی دعوت کرنا اپنے لیے عزت سمجھتا اور بڑھ چڑھ کر عزت افزائی کی کوشش کرتا۔ اس لیے امام صاحب کی کھانے کی باری لگ گئی تھی۔ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ عادت کے مطابق گاؤں کے ایک آدمی نے شوق سے امام صاحب کو دعوت دیا۔ اس نے امام صاحب کی بڑی تعظیم و تکریم کیا۔ دسترخوان کو طرح طرح کے پکوان سے سجایا گیا۔ امام صاحب کھانے سے فارغ ہوئے اور خوش دلی سے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ ادھر اس شخص کی بیوی دسترخوان سمیٹے آئی تو اسے یاد آیا کہ دسترخوان کے قریب اس نے ایک موٹی رقم رکھ کر بھول گئی تھی، مگر اب اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ پورا کمرہ اور گھر چھان مارا مگر وہ رقم نہ مل سکی۔ جب اس کا شوہر نماز پڑھ کر گھر آیا تو بیوی نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ شوہر نے بھی رقم کے تعلق سے لا علمی کا اظہار کیا۔ تھوڑی دیر غور اور فکر کرنے کے بعد انہوں نے سوچا، آج امام صاحب کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی اور نہیں آیا تھا، اور اس گھر میں ہمارے سوا اس گھر میں ایک دودھ پیتی بچی ہے، لہٰذا ہو یا نہ ہو پیسے امام صاحب نے ہی اٹھائے ہیں۔ اس آدمی کو بڑا غصہ آیا۔ ہم نے امام صاحب کو اس مبارک بابرکت مہینے میں دعوت دی اور امام صاحب نے اس کا یہ صلہ دیا، مگر اس نے شرم کے مارے امام صاحب سے کچھ نہیں پوچھا۔ البتہ اس روز کے بعد وہ امام صاحب سے کترانے لگا۔ اس گھٹنا کو پورا 1 سال بیت گیا۔ پھر رمضان مبارک کا مہینہ آیا۔ اسی گھر میں امام صاحب کی دعوت کی باری آئی۔ شوہر کے بیتے رمضان کے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے بیوی سے مشورہ کیا۔ بیوی اچھی تھی، شوہر سے بولی، ہو سکتا ہے امام صاحب کو کسی پریشانی یا مجبوری رہی ہو، اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہو، ہم انہیں معاف کر دیں تاکہ اللہ ہمیں بخش دے۔ چنانچہ امام صاحب کو پھر سے دعوت دی گئی۔ شام میں جب لوگ کھانا کھا چکے، اس آدمی نے امام صاحب سے کہا، کیا آپ نے محسوس کیا پچھلے رمضان سے میں آپ سے کترانے لگا تھا؟ امام صاحب بولے، جی ہاں، مگر مصروفیت کی وجہ سے سبب دریافت نہ کر سکا۔ اس نے کہا، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس کا صحیح جواب دیجیے۔ پچھلی بار میری بیوی دسترخوان کے پاس کچھ پیسے بھول گئی تھی، آپ کے جانے کے بعد وہ پیسے غائب ہو گئے تھے، کہیں وہ پیسے آپ نے تو نہیں اٹھا لیے؟ امام صاحب فوراً بولے، جی ہاں، میں نے ہی پیسے اٹھائے تھے۔ یہ سن کر اس آدمی کے ہوش اڑ گئے۔ امام صاحب نے کہا کہ میں نے دسترخوان کے قریب کچھ نوٹ دیکھا جو ہوا کی وجہ سے بکھرے ہوئے تھے، کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور پنکھا چل رہا تھا۔ مجھے لگا کہ کہیں یہ نوٹ اڑ کر باہر نہ چلے جائیں، پھر میں نے اس نوٹ کو جمع کر کے اٹھا لیا۔ اتنا کہہ کر سر جھکا کر امام صاحب رونے لگے۔ گھر والے حیرت سے امام صاحب کو دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں رو پڑا؟ میں اس بات پر نہیں رو پڑا کہ تم نے مجھ پر الزام لگایا ہے، بہتان تراشی کیا، بلکہ اس بات پر رو رہا ہوں کہ آج پچھلے 1 سال سے تمہارے گھر میں کسی نے قرآن مجید کو چھوا تک نہیں۔ اگر ایک بار ہی قرآن مجید کو کھول کر دیکھ لیتے تو اپنے پیسے کو پا لیتے۔ اتنا سوچتے ہی وہ آدمی دوڑا قرآن مجید کے پاس گیا
اور اس نے قرآن مجید کو کھول کر دیکھا، اس میں سارے پیسے موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے اور بدگمانی سے بچائے، آمین۔ دوستو، یہ میسیج صرف اپنے تک ہی محدود نہ رکھیں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔